مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الجابر چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے مشہور ویڈیو کے سلسلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ستیلی ماں سے نکاح اور زنا کرنے والے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ سنن نسائی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ابو بردہ سے ملا، ان کے پاس نیزہ تھا، وہ فرما رہے تھے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی منقوہ سے شادی کی ہے۔ سنن نسائی میں ہے کہ اس شخص کی جانب بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی منقوہ سے جمع کیا ہے تاکہ اس کو قتل کر دوں۔ ایک اور روایت میں ہے تاکہ اس کا سر کاٹ دوں اور مال لے آؤں۔ ابن سکن کتاب الصحابہ میں اور ابن ابی حیثمہ نقل کرتے ہیں کہ خالد بن کریم معاویہ بن کرہ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے دادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی طرف روانہ کیا جو جماع کی نیت سے اپنے باپ کی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تھا کہ میں اس کی گردن کاٹوں اور مال کا 5واں حصہ لے آؤں۔ علامہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کتاب ابن سکن اور کتاب ابن ابی حیثمہ میں منقول ہے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولد ہیں کا چچا زاد ان کے ساتھ معتمم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ دیکھو، اگر وہ ماریہ کے پاس ہو تو اس کو قتل کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے تو وہ کنویں میں غسل کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا تو معلوم ہوا کہ اس کا تو اعلی تناسل ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے قتل سے رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو اعلی تناسل ہی نہیں۔ ثابت البنانی نے اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ ایک باغ میں کھجوریں اکٹھے کرتے ہوئے ملا، اس نے اپنے ارد گرد چادر لپیٹ رکھی تھی۔ جب اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو مارے خوف کے بھاگ نکلا۔ اس پریشانی میں اس کا کپڑا کھل گیا اور وہ بے پردہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ اس کا تو اعلیٰ ہی تناسل ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور پورا کے پورا اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سامان ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ مولاي صل وسلم دائما